بیوٹی کلکس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ معزز ناظرین، کتاب ہر دور میں نسل انسانی کے لیے علم کا ایک ذریعہ رہی ہے، اور یہی علم انہی کتابوں اور ان کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی بدولت آنے والی نسلوں تک پہنچتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں طرح کے علم ہیں جو کہ مختلف کتابوں میں محفوظ ہیں، لیکن ہر علم کی ایک الگ پہچان ہے۔ ان میں سائنس، ریاضیات، جغرافیہ اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی اور شیطانی علوم بھی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ کالے جادو کو اگرچہ علم کا نام دیا جاتا ہے، لیکن قدرت اسے ناپسند کرتی ہے اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو ایک ایسی ہی شیطانی کتاب کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں یہ تحقیق سامنے آئی ہے کہ یہ کتاب 13ویں صدی میں منظر عام پر آئی، جسے شیطان نے خود لکھا تھا، اور اس کتاب کو کوڈیکس گیگا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کوڈیکس گیگا نامی اس کتاب کو تقریباً 13ویں صدی میں چیک ریپبلک کے شہر گیز مونسکریپ کے ایک چرچ سے برآمد کیا گیا۔ اس کتاب کو تحریر کرنے والے کا نام ہرمن بتایا جاتا ہے۔ اس کتاب کا جب معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ چمڑے پر لکھی گئی ایک کتاب ہے جس میں تقریباً 160 گدھوں کی کھال استعمال کی گئی تھی۔ اس کتاب کا سائز بھی عام کتابوں سے بہت زیادہ تھا، جو کہ واقعی ہی حیران کر دینے والا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 3 فٹ اور چوڑائی 1 فٹ 8 انچ ہے، اور اس کی موٹائی 8 انچ ہے۔ تقریباً 75 کلو گرام کی اس کتاب کو سائز اور وزن کے حساب سے دنیا کی سب سے بڑی کتاب مانا جاتا ہے۔ اس کتاب میں موجود عجیب و غریب شیطانی تصاویر کی بدولت اسے شیطانی کتاب کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس کتاب کے کل 320 صفحات تھے، جن میں سے کچھ اب ضائع ہو چکے ہیں۔ اس کتاب میں سرخ، نیلے، پیلے، سبز اور سنہری رنگوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ 1553 میں اس کتاب کو سویڈن منتقل کر دیا گیا، لیکن اسٹاک ہوم کی شاہی لائبریری میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ کتاب سویڈن کی اسی لائبریری میں موجود تھی۔ آگ لگنے سے جب کتابیں جلنا شروع ہوئیں تو وہاں موجود ایک شخص نے اس شیطانی کتاب کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ آگ سے کوڈیکس گیگا کی اس کتاب کے چند صفحات جل گئے، لیکن یہ مکمل طور پر جلنے سے محفوظ رہی، اور پھر 360 سال کے بعد 2007 سے 2008 تک سلوواکیہ حکومت نے اس کتاب کو ادھار مانگ لیا اور اسے وہاں کی نیشنل لائبریری میں رکھ دیا گیا۔ اس کتاب میں عبرانی اور لاطینی زبان کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس کتاب کے 2 حصے یہودیوں پر ہی بحث کرتے ہیں، اور اس کتاب میں موجود عجیب و غریب اشکال موجود ہیں جسے شیطان کا نام دیا گیا ہے۔ اس کتاب میں گھر نما عمارتوں اور پودوں کی تصاویر کی مدد سے جنت اور دوزخ کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان تصاویر کے حوالے سے دنیا میں موجود ماہرین کی مختلف رائے ہیں۔ اس کتاب میں بعض جگہ گول دائرے ملتے ہیں جن کا رنگ سرخ ہے۔ کتاب میں لکھی اس زبان کو دنیا کے چند افراد ہی سمجھ پائے۔ تحقیق کے مطابق یہ سرخ دائرے سورج، چاند، ستاروں اور خلا میں موجود ستاروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کتاب کے عنوانات سرخ رنگ سے واضح کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب شیطان کے حوالے سے کئی قصے بیان کرتی ہے۔ اس کتاب میں شیطان کے حوالے سے بہت سی کہانیاں اور شیطان کی بادشاہت کے قصے دکھائے گئے ہیں۔ اس کتاب میں شیطان کی تصاویر غیر معمولی سائز کی ہیں، اور اتنی بڑی تصاویر واقعی ہی کسی شیطان یا دیو کی معلوم ہوتی ہیں، جو دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے ہوئے ہیں، اور ہاتھ پنجے نما دکھائی دیتے ہیں جس میں بڑے بڑے ناخن ہیں۔ اس تصویر کا مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیطان کسی بھی وقت شکار کے دل پر وار کر سکتا ہے۔ اس کتاب میں ایک جگہ یہ بھی لکھا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ شیطان جہنم کا وارث ہے، اور ایک تصویر تو اس انداز سے پیش کی گئی ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے جیسے شیطان نے جہنم کو گھیرے میں لیا ہوا ہو۔ کوڈیکس گیگا نامی اس کتاب میں شیطان کی تمام تصاویر برہنہ ہیں۔ اگر جسامت کی بات کی جائے تو اس کے جسم کا حجم اور خد و خال انسان سے ملتے جلتے دکھائے گئے ہیں۔ اس کے پاؤں اور ہاتھوں کے ناخن کافی بڑے اور سرخ رنگ کے ہیں، جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس کے ناخنوں پر
اس کے شکار کا خون موجود ہے۔ یہ کتاب عجیب و غریب تحریروں سے بھرپور ہے، لیکن اس کی لکھائی کو سمجھنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرنے والوں کے ساتھ کئی پراسرار واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ معزز ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس کتاب سے جڑی اس کہانی کے حوالے سے کہ یہ کتاب کب، کیسے اور کس نے لکھی۔ قدیم روایت کے مطابق ایک پادری نے ریاست کے خلاف بغاوت کی، جس کے نتیجے میں بادشاہ نے اسے زندہ دیوار میں چننے کا حکم دیا۔ تاریخ دان اس پادری کا نام ہرمن بتاتے ہیں۔ پادری اپنے علم میں بہت ماہر تھا، وہ روحانی علوم کے ساتھ کئی شیطانی علوم بھی جانتا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر وہ اس کی جان بخشی کرے تو وہ ایک رات میں ایک ایسی کتاب تحریر کر کے بادشاہ کو دے گا جو اس کی عزت اور شان میں اضافہ کرے گی۔ بادشاہ پہلے تو نہ مانا، لیکن ایک وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ آپ بادشاہ وقت ہیں، کیا آپ مجرم کو ایک رات کی مہلت نہیں دے سکتے؟ جس پر بادشاہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں ہرمن پادری کو ایک رات اور جینے کے لیے دیتا ہوں۔ جبکہ محل میں یہ باتیں بھی گردش کر رہی تھیں کہ پادری نے بیوقوفانہ حرکت کی ہے۔ بھلا ایک رات میں کتاب تحریر کرنا انسان کی بس کی بات کہاں پہ ہے؟ جبکہ پادری کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ وہ کتاب میں دنیا جہان کے علوم سے بھری ہوگی۔ جب شام ڈھلی اور رات کی سیاہی پھیلنے لگی تو پادری پریشان ہونے لگا کہ اس نے اتنی بڑی بات بادشاہ سے کہہ دی۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو صبح سویرے ہی بادشاہ کے جلاد اس کی گردن تن سے جدا کر دیں گے۔ موت کے ڈر سے اس نے شیطانی علوم میں اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ہرمن اپنے علم کو استعمال کر کے شیطان کو بلانے لگا تاکہ وہ شیطان کی مدد لے کر اپنا مقصد پورا کر سکے اور بادشاہ سے کیے گئے وعدے کے مطابق ایک رات میں علوم سے بھری کتاب تحریر کر سکے۔ چند گھنٹوں کی مہلت کے بعد وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے اس کی بات سنی اور چند شرائط ہرمن کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ وہ اس کی یہ خواہش پوری کر سکتا ہے۔ پہلی شرط میں شیطان نے کہا کہ وہ اس کی پوجا زندگی بھر کرے گا اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے گا۔ دوسری شرط میں شیطان نے ہرمن سے دنیا جہاں کے گناہ کرنے کو کہا۔ موت کو سامنے دیکھ کر ہرمن نے اسے قبول کر لیا۔ شیطان نے کتاب لکھوانے کا عمل شروع کر دیا۔ شیطان نے اپنی طاقتوں کے بل بوتے پر ہی ہرمن سے ہی یہ کتاب تحریر کروائی۔ کہنے کو تو وہ ایک رات تھی، لیکن اس کی طوالت عام راتوں سے زیادہ تھی، یعنی وہ رات کئی راتوں پر محیط تھی۔ جب شیطان نے ہرمن سے یہ کتاب لکھوا کر اپنی شکل و صورت انسانوں تک پہنچائی تو سائنسدانوں نے باقاعدہ اس کتاب پر تحقیق کی، تو یہ بات سامنے آئی کہ اس کتاب میں لکھے گئے تمام حروف ایک ہی قلم اور ایک ہی ہاتھ سے لکھے گئے ہیں، کیونکہ لکھنے کا انداز شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی ہے۔ محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان روزانہ 6 گھنٹے اس کتاب جیسی کوئی کتاب لکھے تو اسے 5 سال کا عرصہ درکار ہوگا اسے مکمل کرنے میں۔ اور اتنے لمبے دورانیے میں یہ بات واضح ہے کہ کسی موقع پر کتاب میں لکھی ہوئی لکھائی تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن کوڈکس گیگا نامی اس کتاب میں ایسا نہیں ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کتاب کو واقع ہی شیطانی طاقتوں کے بل بوتے پر ایک ہی رات میں لکھا گیا ہے۔ معزز ناظرین، بعض ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ تصاویر کی بناوٹ اور کوڈکس گیگا کی لکھائی پر تحقیق کی جائے تو یہ انکشاف بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کے علوم سے بھری کتاب لکھنے کے لیے انسان کی ساری زندگی خرچ ہو سکتی ہے۔ کوڈکس گیگا کے پہلے صفحے پر شیطان کی ایک بڑی تصویر موجود ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تصویر شیطان نے خود بنوائی اور اسے شیطان کے حلیے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی مجسمے، بائبل کے نسخے، یہودی مذہب کی تعلیمات، کالا جادو اور شیطانی طاقتوں کو بلانے کے ہزاروں طریقے کوڈکس گیگا نامی اس شیطانی کتاب میں موجود ہیں۔ دراصل اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ شیطانی علوم کفر کی مثالیں ہیں۔
کیونکہ ان علوم میں خدا کو چھوڑ کر شیطانی طاقتوں سے مدد مانگی جاتی ہے۔ کوڈیکس کا نامی یہ کتاب آج بھی سویڈن کی نیشنل لائبریری اسٹاک ہوم میں موجود ہے۔ معزز ناظرین، اس کتاب کے بارے میں حیرت انگیز راز جان کر آپ یقیناً حیران ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجیے اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہمارے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔